بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 19 کا آج آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ الفرقان جو ہے شروع ہو گئی تھی پچھلے پارے میں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے 42 تک انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں امید رکھتے تھے لقاءنا ہماری ملاقات کی، کیا اعتراض بھیجا انہوں نے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارے گئے علینا ہم پر، الملائکۃ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے، ربنا اپنے رب کو۔ ٹھیک ہے، اور جو اندازہ ہے آپ لوگوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کفار ہیں، اہل مکہ کفار ہیں، یہ انہیں کا ذکر ہے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے اور ساتھ تکبر بھی کرتے تھے۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ اگر بھائی یہ نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا اور ان کے پاس فرشتے آ رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، کیونکہ ہم بھی تو بڑے ہیں نا اپنی قوم میں، اور مال نسب کے اعتبار سے ہم بھی اعلیٰ ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں نظر آتے، ہمارے اوپر کیوں فرشتے نہیں اترتے اگر ان کے اوپر اترتے ہیں تو۔ لقد البتہ تحقیق استکبروا انہوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے دلوں میں، وعتوا اور انہوں نے سرکشی کی، عتوا سرکشی کبیرہ بہت بڑی، یعنی ایسی سرکشی جس میں تکبر جو ہے اندر ہوتی ہے اس کے، اس قدر انہوں نے جو ہے نفس پرستی کی، اپنی تکبر میں اتنے زیادہ اندر دھسے ہوئے تھے کہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے کہ کیا کہا کیا کہہ رہے ہیں یہ۔ پھر آگے ان کو جواب دیا جا رہا ہے، یوم جس دن یرون وہ دیکھیں گے، الملائکۃ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں کوئی خوشخبری، یوم اس دن للمجرمین مجرموں کے لیے، یعنی یہ جو مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ فرشتے نظر آ جائیں فرشتے نظر آ جائیں، تو جب ان کو فرشتے نظر آ جائیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری لے کر نہیں آئیں گے، وہ کوئی ان کو جنت کی خوشخبری دے کے یا نفس مطمئنہ کا مکالمہ کر کے ان کے ساتھ نہیں آئیں گے، بلکہ کیا ہوگا، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وہ مجرم کہیں گے ایک آڑ ہوں مضبوط۔ تو یہ اہل عرب میں جب کسی مصیبت یا حملے آور کو دیکھتے تو یہ محاورہ بولتے تھے، وہ حجرا محجورا یعنی بچاؤ بچاؤ۔ ٹھیک ہے، یعنی جب فرشتوں کو یہ دیکھ لیں گے تو فرشتے ان کو کہیں بھاگنے نہیں دیں گے، جنت میں نہیں جانے دیں گے، بلکہ ان کو پیٹتے پیٹتے ہی لے کے جائیں گے، یعنی جس پل جس گھڑی انہوں نے فرشتوں کو دیکھا بس اسی گھڑی سے ان کی قیامت شروع۔ وقدمنا اور آئیں گے ہم، الاما طرف اس کے جو عملو انہوں نے عمل کیے، من عمل ان کوئی بھی عمل، اور یہاں پر ان کے نیک عمل کی طرف ہی اشارہ ہے بہرحال، کیونکہ کچھ جو تھی ان کے عرب کلچر میں کچھ چیزیں اچھی بھی تھی، جیسے کہ مہمان نواز تھے، بہت زیادہ رشتے داروں کا بہت خیال رکھتے تھے، صلہ رحمی کرنے والے تھے اور مظلوموں کی مدد کرنے والے تھے، لیکن یہ اعمال جو تھے ان کے کوئی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے کنڈیشن کیا ہے، ایمان، پھر ہے نیک عمل، عمل صالح، اور عمل صالح بھی وہ جس کی اطلاع یا جس کی پیروی رسول اللہ نے کی ہو اور کہیں بھی ہو۔ فجعلناہ تو ہم بنا دیں گے اسے، ہباء غبار، منثورا پراگندہ، یعنی وہ بالکل ایک ریت کے مانند ہو جائیں گے، بالکل بکھری ہوئی پراگندہ ریت کی مانند، اس کا کوئی بھی وزن نہیں ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا، کیونکہ ان کے دلوں میں تکبر تھا، انہوں نے اگر کوئی نیک عمل بھی کیے تھے تو کوئی اخلاص کے ساتھ نہیں کیے تھے، کوئی ہمبل نیچر کے ساتھ نہیں کیے تھے، بلکہ کبر کے ساتھ ہی انہوں نے نیک عمل کیے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو قبول ہوتے بھی کیسے، تو اس لیے پھر ان کے نیک اعمال بالکل غبار کی طرح ہوں گے، ایک دھول کے مانند اڑا دیے جائیں گے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر، جنت والے اس دن بہتر ہوں گے، مستقرن ٹھکانے میں، وہ احسن مقیلا اور زیادہ اچھے دوپہر گزارنے کی جگہ۔ اب یہاں پر ایک دم جنت کا ذکر آ گیا، ہم تھوڑا سا اگر امیجنیشن کریں نا ان کے ہی بارے میں، جیسے کہ نان مسلمس ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا مسلمان بھی چاہیں جو پریکٹسنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جب فرشتے ان کو آئیں گے تو جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مارتے کودتے ہی لے کے جائیں گے ان کو، اور برا بھلا کہتے ہوئے، اور بہت ہی بدبودار ایسے آئیں گے کہ بس ان کو اذیت ہی ملنی چاہیے، اور قیامت تک یہ پٹتے کٹتے رہیں گے، جلتے بھونتے رہیں گے، پھر حشر کا میدان آ جائے گا، ہو سکتا ہے ان کو بھی امید ہو اپنے نیک اعمال کی طرف، لیکن وہ بھی ان کے سامنے جو ہے غبار کی طرح اڑ رہا ہوگا، ان کے نیک اعمال بھی، یعنی کوئی بھی ان کے پاس ہوپ نہیں ہوگی،
لیکن اس کے ہی برعکس جو جنت والے ہوں گے وہ بہترین ٹھکانے کے اعتبار سے، یعنی قیامت کے دن وہ ٹھکانے کے اعتبار سے بہت بہترین ہوں گے، اور دوسرا آرام کے اعتبار سے بھی، یعنی مقیلہ دوپہر گزارنے کی جگہ، یعنی سب سے پہلا جو آرام کریں گے وہ دوپہر کا آرام کریں گے جنت میں پہنچنے کے بعد، ٹھیک ہے، قیل اللہ کے اعتبار سے اچھی جگہ پر ہوں گے اور اچھا ہی آرام کر رہے ہوں گے۔ پھر یہ وَيَوْمَ، اور جس دن تشقق پھٹ جائے گا السماء آسمان بالغمام ساتھ بادلوں کے، اب یہاں پر جو ہے باوجہ آسمان بادل بادلوں کی وجہ سے پھٹ جائے گا، یا پھر حالیہ کہ بادل آئیں گے اور آسمان کو پھاڑ دیں گے، یا پھر آسمان پھٹے گا تو بادلوں کی شکل میں اختیار ہو جائے گا، یا پھر آسمان پھٹے گا تو اس کے ساتھ بادل بھی پھٹ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ونزلہ، اور اتارے جائیں گے الملائکۃ فرشتے تنزیلا اتارا جانا، ٹھیک ہے، ابھی بالکل قیامت کا منظر ہے کہ یہ تو ہم نے مپارے میں دیکھتے بھی ہے نا کہ آیات آتی ہے کہ دروازے ہی کھول دیے جائیں گے، آسمان میں دروازے ہی دروازے نظر آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بالکل وہی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا یعنی دروازے دروازے نظر آئیں گے، کھل جائے گا آسمان، تو پھر فرشتے پے در پہ اتر رہے ہوں گے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب حساب کتاب کرنے کے لیے لوگوں کو لایا جائے گا، تب پھر فرشتے بھی جو ہیں سب در صف فوج در فوج اتر رہے ہوں گے کثرت کے ساتھ۔ الملک بادشاہت یوم دن اس دن الحق برحق ہے للرحمن رحمان کے لیے، وکانا اور ہوگا یومن وہ دن علی الکافرین کافروں پر اسیرا بہت سخت، یعنی ظالموں کے لیے بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا کہ وہ اپنی ندامت کو چھپا بھی نہیں سکیں گے، اتنے زیادہ تو وہ شرمناک ہوں گے، اور ان کو اپنے آگے کا ٹھکانہ دکھ رہا ہوگا، کیونکہ جو وہ ان کے ساتھ سلوک قبر میں ہوا ہوگا اس سے تو ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آگے صورتحال بد سے بدتر ہی ہونی ہے۔ پھر وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ، اور جس دن دانتوں سے کاٹے گا ظالم عَلَى يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کے میں اتخذت بنا لیتا میں مع ساتھ الرسول رسول کے سبیلا کچھ راستہ، یعنی غم اور ندامت اتنی زیادہ ہائیسٹ لیول پہ ہو جائے گی کہ وہ ہوش ہی نہیں کر سکیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو ہی جو ہے تکلیف دینے لگیں گے، یعنی اپنے آپ کو ہی ملامت کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہے ہوں گے، اپنے دانتوں سے زخم دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اور سوچ رہے ہوں گے کہ جس رسول کا ہم مذاق اڑاتے چلے آ رہے تھے کہ کاش ہم نے مذاق نہیں اڑایا ہوتا، اور کاش میں کیا کرتا اپنے رسول کو ہی دوست بنا لیتا، ان کے ہی راستے پہ جو ہے چلنا شروع کر دیتا، یہ ان کی پہلی ندامت ہوگی، پہلا افسوس ہوگا کہ وہ کاش رسول کی پیروی کرتے، ٹھیک ہے، اور یہ بہت بڑی جو ہے چیز ہے، اور یہ صرف وہ نہیں دیکھیں گے، اور مجرم یہاں پر ہم ان مسلمانوں کو بھی لے سکتے ہیں یا منافقین کو بھی لے سکتے ہیں جو پریکٹسنگ نہیں تھے، وہ بھی اس بات پر ہی غم کریں گے کیونکہ ان کے پاس برہان کلمے کی تو آ گئی تھی کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، لیکن انہوں نے عمل کچھ نہیں کی، یعنی رسول اللہ کی جو پیروی کرنی تھی وہ پیروی نہیں کی، تو یہی ہوگا کہ کاش کہ ہم نے اپنے رسول کے ہی راستے کو اپنا راستہ بنا لیا ہوتا، اور بھی افسوس ہوگا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر لئی تنی کاش کہ میں لم نہیں تخص میں بناتا فلان فلان کو خلیلا دلی دوست، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اس کی ایک اور یہ افسوس ہوگا کہ اس کی دوستی جو تھی کافر کی یا مجرم کی یا ظالم کی دوستی جو تھی مجھے بہت مہنگی پڑی، تو کاش میں اس کو دوست نہیں بناتا، کیوں نہیں بناتا، لقد البتہ تحقیق اضلنی اس نے بھٹکا دیا مجھے عن الذکری ذکر سے، یعنی قرآن سے، بعد اس کے کہ جب جاءنی وہ آیا میرے پاس، یعنی مجھے سمجھ آ گیا تھا، رسول کی نصیحت بھی سمجھ آ گئی تھی، قرآن کی بات بھی سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اس دوست کی وجہ سے میں نے اس بات کو آتے آتے رہنے دیا تھا، وہ کانا اور ہے الشیطان شیطان للانسان انسان کو حضولا چھوڑ دینے والا، اس میں کچھ پس منظر بھی آتا ہے کہ عقبہ جب باہر سے آئے تو اس نے دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول اللہ کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں جب تک تمہاری دعوت نہیں قبول کروں گا یا کھانا نہیں کھاؤں گا تو تم کلمہ نہیں پڑھو گے، وہ عقبہ نے جو تھا کلمہ پڑھ لیا، اور اس کے بعد پھر ان کے جگری دوست جو تھے ابی ابن خلف وہ آئے،
اور ان کو اب اچھا وہ مان نہیں رہے تھے، ان کہہ رہے تھے کہ نہیں تم ایسے نہیں کر سکتے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ہاں بس میں نے تو ایسے ہی بول دیا تھا، میں نے کوئی کلمہ ولمہ نہیں پڑھا، یعنی میں کوئی ایمان نہیں لایا ہوں، بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اور پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ جنگ بدر میں دونوں ہی مارے گئے حالت کفر میں، ٹھیک ہے۔ یعنی عقبہ ہو سکتا ہے اب اس بات پہ کتنا افسوس کریں گے قیامت کے دن کہ کاش میں نے کچھ دوست کو خوش کرنے کے لیے اپنے کلمے سے نہیں پھیرا ہوتا، کہ کلمہ ہی بچا لیتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک ملامت ہوگی، اور یہ ایک بڑی مطلب بہت بڑی آئی اوپننگ بات ہے یہ صرف ان کے لیے نہیں تھی، یہ ہمارے لیے بھی اور ہمارے اپنے بچوں کے لیے بھی ہے کہ ان کے ساتھ دوست کے اوپر کے دوست ہوتے کون ہیں، اور کون لوگ ہونا چاہیے دوست، دوست کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کوالٹیز ہوتی ہیں، دوست کیسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایک اچھی ڈسکشن ہونی چاہیے تاکہ، کیونکہ بچے نہیں چاہتے ہوئے بھی، اور بچے کیا ہم خود بھی نہیں چاہتے ہوئے بھی اپنے دوست کے دین پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی نہیں چاہتے ہوئے بھی ہم فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی مثال اگر ہم ایز اے وائف ہی دیکھیں تو نہیں چاہتے ہوئے بھی اپنے بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک میکے کے بہت طور طریقے ہم نے سیکھے ہوتے ہیں، لیکن جب شوہر کے گھر میں آتے ہیں، شوہر کے ساتھ رہتے ہیں، تو لاشعوری طور پہ ہم بہت سارے طور طریقے ان کے سیکھ جاتے ہیں، ایون کہ کھانے بنانے کا اسٹائل، پکانے کا اسٹائل، ہر چیز تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور کیوں؟ کوئی کسی نے ٹیچ نہیں کیا ہوتا، بس ان لوگوں کی سنگتی میں رہتے رہتے ان جیسے ہی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں کا روپ دھارن کر لیتے ہیں، انہیں شوہر کی ہی ٹون اختیار کر لیتے ہیں، ان کی طرح ہی بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہم ان کے ساتھ رہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دوست کا کردار جو ہے بہت اسٹرانگ ہے، تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرا دوست کون ہے اور کس کو بننا چاہیے، کیونکہ میں نہیں چاہتے ہوئے بھی ان کی صحبت اختیار کر لوں گی، ان جیسا بننا شروع کر دوں گی۔ دوسرا ہے کہ شیطان جو ہے انسان کو چھوڑ دینے والا ہے، اب یہاں پر ابلیس بھی ہے یا انسانی شیطان بھی ہے جو دنیا میں انسان کو گھیرے ہوئے ہیں اور عمل نہیں کرنے دیتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ کون لوگ ہیں جو میرے ارد گرد، ان کو دیکھ کر کے مجھے فیسیلیٹیشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے، اور کون لوگ ہیں جن کی سنگتی میں رہ کر کے مجھے اپنے آپ سے گن آنا شروع ہو جاتی ہے، حقارت محسوس ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی سنگتی اختیار کرنی ہے جس کے سنگتی کی وجہ سے، صحبت کی وجہ سے میرے ایمان میں اضافہ ہو۔ پھر ہے وقالا، اور کہے گا الرسول رسول، یا ربی اے میرے رب، ان بے شک قومی میری قوم نے اتخذو بنا لیا تھا ہذا اس القرآن قرآن کو مہجورا چھوڑا ہوا۔ اب یہاں پر ایک یہ عام بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ جو ہیں گواہی دیں گے عام سب لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگوں کے حق میں گواہی ہوگی تو کچھ لوگوں کے خلاف گواہی ہوگی۔ اب یہاں پہ خلاف والی گواہی کے بارے میں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اور قرآن خود بھی گواہی دے گا اپنے پڑھنے والوں کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے پڑھا تھا، یا پڑھتے ٹائم انہوں نے توجہ دی تھی، یا بس جسٹ ورڈس بس پڑھ لیے تھے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہے کہ چھوڑا ہوا، کہ انہوں نے بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، ترک کیا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی انہوں نے صرف پڑھا، پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا، ٹھیک ہے، یا تو انہوں نے کیا کرا، پڑھا اور پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا، کبھی کھولا ہی نہیں، انہوں نے روٹین ہی نہیں بنایا، ڈیلی پڑھا ہی نہیں، تلاوت کا اہتمام ہی نہیں کرا، ڈیلی پابندی ہی نہیں کی، ٹھیک ہے، چھوڑا ہوا ایک کنڈیشن۔ دوسری کنڈیشن کہ انہوں نے پڑھا تو صحیح، ڈیلی پابندی تو کری صحیح، لیکن مجھ پر غور نہیں کیا، یعنی قرآن گلا کرے گا کہ مجھ پر غور نہیں کیا، ٹھیک ہے، مجھے جیسے سمجھنا چاہیے تھا، حق ادا کرنا چاہیے تھا، ویسا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ مطلب پڑھا بھی سمجھا بھی لیکن عمل بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے، صرف پڑھتے رہے، سمجھتے رہے، دوسروں کو سمجھاتے رہے، لیکن خود عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑ دینا، کہ یا نہ تو پڑھا، پڑھا روٹین بنایا تو اس پر نہ غور کیا نہ عمل کیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل نبی، ہر نبی کے لیے۔ اچھا ایک غور کریں کہ یہاں پر جو ہو رہا ہے نا کہ رسول اللہ کہیں گے کہ میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو تو پڑھے گا کون قرآن، لیکن وہ چھوڑے گا کون قرآن، لیکن وہی نا جو مسلمان ہوں گے، انہیں کے لیے تو امپورٹنٹ ہوگی یہ کتاب، انہوں نے اپنے گھر میں چاہے بند کر کے ہی رکھی ہوگی، لیکن مسلمان کے ہی گھر میں قرآن دکھے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس کے خلاف میں گواہی دے رہے ہیں رسول اللہ؟ یہ مسلمان کے ہی خلاف میں گواہی دے رہے ہیں، تو یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔
پھر وکذالک، اور اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے لکل نبی، ہر نبی کے لیے عدوً دشمن، من المجرمین مجرموں میں سے، یعنی پیغمبر کو ستانے والے ہر دور میں رہے، ہر دور میں آئے، جنہوں نے مختلف پروپیگنڈے کی کوشش کی کہ وہ اللہ کا پیغام نہیں پہنچا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا پیغام جو تھا، توحید جو تھی وہ عام ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو رکھا، یعنی چھوڑے رکھا؟ کیونکہ ان لوگوں کو بھی آزادی دی، ڈھیل دی، تو انہوں نے اپنے ڈھیل کا ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وکفا، اور کافی ہے، بربی کا آپ کا رب، ہادین ہدایت دینے والا، ونصیرہ اور مدد کرنے والا، یعنی ان کے پروپیگنڈو چالوں کی باوجود بھی توحید کا پیغام عام ہوا اور تبلیغ جو ہے اعلانیہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کیا کرا؟ ہدایت بھیجی اور مدد کری۔ وقال، اور کہا، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، لولا، کیوں نہیں نزل نازل کیا گیا علیہ اس پر القرآن قرآن، جملۃ واحدہ، اکٹھا ایک ہی بار، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ اس طرح کی باتیں میرے خیال میں قیامت تک کہی جاتی رہیں گی، کیونکہ یہ وہ بات ہے جو آج کے دور میں بھی ہوتی ہے، یہ وہ بات نہیں ہے جو ان کے دور میں ہوئی اور ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کیوں اتنا لانگ پیریڈ لگا، 23 سال تک اترتا رہا؟ کیوں نہیں ہوا کہ تورات انجیل کی طرح ایک ہی کتاب آ جاتی ہے ایک ہی بار میں اور بات ختم ہو جاتی؟ کیوں اس طرح ہوا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آتا رہا؟ ٹھیک ہے، تو یہ کفار کا جو تھا ایک اعتراض تھا کہ وہ اس چیز پر اعتراض کرتے، اور یہ اعتراض کا مقصد ان کا یہ ہوتا، اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ انہوں نے خود گھڑا ہے، کیونکہ پچھلی کتابیں تو ایک ہی بار میں آتی تھیں، یہ کتاب کیوں ٹکڑوں کی شکل میں آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے خود ہی گھڑ لیا ہے، خود ساختہ کتاب ہے، وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی نہیں ماننے کی دلیل، اپنے بھی تو نفس کو جسٹیفائڈ کرنا ہوتا ہے نا، تو کس طرح سے کیا جائے؟ تو ڈفرینٹ ڈفرینٹ اینگل سے آتے۔ پھر کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط کر دیں، بھی ساتھ اس کے، فؤاد کا، دل آپ کا، ورتلناہ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہم نے اسے، ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک لاجک دے رہے ہیں کہ کیوں اس کو اتنا ٹائم لگا، تاکہ دل کو جما دیا جائے، ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرا تاکہ دل جم جائے، ٹھیک ہے، دلوں کے اندر بات گھس جائے، راسخ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ترتیل کے ساتھ پڑھا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں قرآن پورا کیا گیا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم خود بھی عمدہ آواز میں، اچھے لہجے کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ولا، اور نہیں، یا تو نہ کا، وہ لاتے آپ کے پاس، بمثل، کوئی مثال، الا مگر، جئنا کا، لاتے ہم آپ کے پاس، بالحق، حق کو، وہ احسن، اور بہترین، تفسیرہ، وضاحت، یعنی وہ جو لاتے مثال، یعنی اعتراض بمعنی، یعنی نہیں وہ آپ کے پاس کوئی اعتراض کے ساتھ آتے، لیکن ہم ان کے اعتراض کے جواب میں ایک جواب بھی دیتے، اور ساتھ صرف جواب نہیں دیتے، حق، صرف حق ہی بیان نہیں کرتے، بلکہ اس کی بہترین تفسیر، وضاحت سے بھی بات کو کھولتے، یعنی ان کا اعتراض جو تھا، صرف جیسے یہ بھی ایک اعتراض تھا نا، کیوں قرآن ایک جملے میں نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہترین وضاحت کے ساتھ بات بیان کری کہ کیوں نہیں آیا، اس کے پیچھے ایک ریزن تھا، وہ ریزن یہ تھا، لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یہ ایک ریزن تھا۔ سارے اعتراض کے اوپر ان کو جواب بھی دیا جاتا، اور ساتھ میں وضاحت کے ساتھ بات کھولی جاتی۔ الذین، وہ لوگ جو یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، علی وجوہہم، اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، طرف جہنم کے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے اوپر بے وجہ سوال کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، ان کا کیا حشر ہوگا کہ وہ قیامت کے دن چہروں کے بل، منہ کے بل، کیونکہ منہ سے ہی باتیں کرتے تھے نا، الٹی سیدھی باتیں بناتے تھے، تو منہ کے بل ہی ان کو کھینچ کے لے کے آیا جائے گا، اور جہنم کی طرف ان کو جھونکا جائے گا۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، شر، بدترین ہیں، مکاناً، مقام کے اعتبار سے، وہ اضل، اور زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی ان کے لائف سٹائل کے اعتبار سے بھی، سوچ کے اعتبار سے بھی، جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، اور جو سوچ رہے ہیں، اور جس طرح سے یہ بول رہے ہیں اور باتیں بیان کر رہے ہیں، تو اس کے اعتبار سے بھی یہ بدترین ہیں، اور یہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور دنیا میں تو پکڑ ہونی ہی ہے، لیکن آخرت میں بھی ان کے ساتھ بدترین ہی انجام بننا ہے۔
پھر آگے بولا قد اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب وجعلنا اور بنایا ہم نے معاہ ساتھ اس کے اخاہ اس کے بھائی ہارون کو وزیرہ مددگار۔ اب یہاں پر جو موسیٰ کی کتاب ہے، یہاں پر تورات کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر فرعون کے پاس کچھ اور انفارمیشن اللہ تعالیٰ نے لے کر بھیجا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور تعلیم دی تھی وہی کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور ہارون علیہ السلام کو بھی، اور فرعون کے پاس پریپیئر کر کے بھیجا تھا نا اس کو، وہ بہت بڑا متکبر بادشاہ تھا، تو اسی حساب سے پلاننگ کی گئی تھی۔ پھر فقلنا پھر کہا ہم نے اذهبا دونوں جاؤ الی القوم طرف اس قوم کے الذین جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فدمرنا ہم تو ہلاک کر دیا ہم نے انہیں تدمیرا ہلاک کرنا، یعنی فقلنا یعنی پیغام دینے کے بعد ان قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیونکہ انہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیات کو، جو ان سے کہا گیا اس کو نہیں مانا، تو پھر ان کو کیا کرا اچانک سے، یعنی فدمرناہم اچانک سے ان کو پکڑ لیا، اچانک سے ان کو ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور تدبیر تاکید کے لیے ہے کہ اچانک سے، کیونکہ وہ تو پیچھا کرنے آ رہے تھے بنی اسرائیل کا، نہ کہ ان کو پتا تھا کہ وہ غرق ہو جائیں گے، ایک دم سے سمندر پھٹ جائے گا، انہیں نہیں اندازہ تھا کہ سمندر بھی پھٹ جائے گا، اور ان کو یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ سمندر میں اگر ہم اتر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے راستہ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کچھ بھی اندازہ نہیں تھا، لیکن اچانک ہی ان کی پکڑ ہو گئی اور اچانک ہی وہ پھر غرق کر دیے گئے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اتوا آ چکے ہیں علی قریۃ اس بستی پر، اچھا میں آپ آگے بڑھ گئی، یہ ہے وقوم اور قوم نو لما جب کذبوا انہوں نے جھٹلایا الرسول رسولوں کو، اغرقناہم غرق کر دیا ہم نے انہیں، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے انہیں للناس لوگوں کے لیے آیت ایک نشانی، یعنی صرف یہ نہیں ہوا کہ ان کے ہی دور تک رہتے، یعنی جب انہوں نے اپنا پیغام بھیج دیا اور لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، اور رسولوں یعنی کئی رسولوں سے مراد یہ ہے کہ ایک رسول کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری ہی رسالت کو جھٹلا دینا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے غرق کر دیا اور ان کو دنیا میں عبرت بھی بنا دیا، یعنی ان کا ذکر جو ہے، وہ جو بڑی تباہی آئی تھی غرق ہونے کی، وہ آج تک بھی کسی نہ کسی صورت میں مطلب الگ مذاہب میں بھی بقی ہے، ٹھیک ہے، وہ نشانی، تو ایسا غرق کیا تھا۔ وَعَتَدْنَا اور تیار کر رکھا ہے ہم نے للظالمون ظالموں کے لیے عذابًا الیما عذاب دردناک، یعنی غرق تو ہوئے ہی ساتھ، لیکن غرق کرنے کے بعد پھر وہ عذاب میں بھی مبتلا ہو گئے، یعنی صرف غرق ہی عذاب ایک میں تھا، اس کے بعد بھی ان کے عذاب کی شروعات ہو گئی۔ پھر وعدن اور عاد و ثمود اور ثمود و اصحاب الرسی اور کنویں والے و قرون اور قومیں بین ذالک کثیرہ درمیان ان کے بہت سی، وکلن اور ہر ایک کو ضربنا بیان کی ہم نے لہم اس کے لیے الامثال مثالیں، وکلن اور ہر ایک کو تبرنا ہلاک کیا ہم نے تتبیرا ہلاک کر دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک قومیں آئیں اللہ تعالیٰ کا، اور پیغام لے کر آئیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک قوم کو ختم بھی کرتے گئے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم نے مثالیں جو ہیں بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو مثال کے طریقہ کیا ہے کہ معقول کو محسوس کے ذریعے یعنی امیجنیشن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو فیل کروایا، یعنی ٹچ کروایا کہ وہ مثالوں کو سمجھتے، نہیں مثالیں ایسا نہیں تھی کہ وہ بس ہوائی پلاؤ مثالیں تھیں جس کو وہ امیجن نہیں کر پا رہے تھے، امیجنیشن کے ہی اکارڈنگ ان کو مثالیں دی گئیں تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں پلٹے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہر ایک کو اور ہلاک کر دیا ہم نے ہلاک کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے پہلے مثالیں بیان کی اور وہ نہ مانے تو پھر ان کو ہلاک کر دیا، یا ہم نے ہر ایک کے بارے میں مثالیں کی بیان کی اور ان قوموں کی مثالیں کے ذریعے تاکہ ہم سمجھ جائیں، تاکہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی مثالوں کے ذریعے سمجھ جائیں، یا ہمیں بھی یوں مثال دی جا رہی ہے تاکہ ہم ان کی مثال کے ذریعے سمجھ جائیں، یعنی مثالوں کا پرپس جو تھا وہ سمجھانا تھا، سامنے والے کو مائل کرنا تھا، لیکن جو نہیں مائل ہوئے جو نہیں سمجھے تو ان کو کیا کرنا تھا، نے ہلاک کر دیا، ہلاک برباد کر دیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق اتوا آ چکے علی القریۃ اس بستے پر التی جس پر امطرت برسائی گئی تھی مطر السوء بارش بری۔ اب یہاں پر جو ہے ذکر قوم لوط کا ہے جن کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی،
افلم کیا بھلا نہیں یکونو تھے وہ یرونہا وہ دیکھتے اسے، یعنی اہل مکہ جب تجارتی سفر کے لیے نکلتے تو ان کا گزر ہوتا اس میں تھے، تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا؟ بلکہ کانو تھے وہ لا یرجون نہیں وہ امید رکھتے نشورا جی اٹھنے کی، یعنی ان کو کیونکہ قیامت کا خوف ہی نہیں ہے، دوبارہ اٹھنے کی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ جو بھی زندگی گزارتے جا رہے تھے، یعنی جیسے قوم لوط جو بھی زندگی گزارتے جا رہے تھے برے عمل کرتے جا رہے تھے اس اس سے کہ بس یہی تو زندگی ہے، اس کے بعد تو ہم نے مٹی ہو جانا ہے، تو ان کو ان کا اس بات پہ وہ رکھتے ہی نہیں تھے، نہ تیاری کر رہے تھے، نہ یقین رکھ رہے تھے کہ انہوں نے دوبارہ بھی اٹھنا ہے، تو تاکہ اپنے عمل درست کر لیتے۔ پھر وَإِذَا اور جب رأوا کا وہ دیکھتے ہیں آپ کو، ان نہیں یتخذون کا وہ بناتے آپ کو اللہ مگر ہزوا مذاق، یعنی یہاں پر ذکر جو کیا جا رہا ہے اہل مکہ کا ہی کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے پیچھے لگ جاتے ان کا مذاق اڑاتے، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتے، کوشچنس کرتے، اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ بس جو ان کا مشن ہے نا وہ ہلکا پڑ جائے، حقیر محسوس کروا دیں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ کوئی اچھا نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ احاذ الذی کیا یہ ہے اللہ وہ جسے باسا بھیجا اللہ اللہ نے رسول بنا کر، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کی مقصد سے ان کو کم کرنے کے لیے یا پھر ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے، یہی ہے وہ یہی ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے، یہ بالکل آج کے فنومینا ہے، ساتھ ہی یہی والی کہ جب کوئی انسان رہنمائی پر آ جائے یعنی ہدایت پر آ جائے اور وہ زندگی تبدیل کر دے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں یہ وہی تو ہیں جو بہت فیشن کیا کرتی تھیں، ہاں ہاں یہ وہی تو ہیں جو یہ بہت اس طرح سے کیا کرتی تھی، اور اب جو ہیں جمعہ جمعہ 4 دن سے انہوں نے بس نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں، یہ کہ ہاں وہی، یعنی آپ کا پاسٹ جو ہے ماضی یاد دلاتے رہتے ہیں، یا پھر آپ کو احساس کراتے رہتے ہیں کہ تم میں ایسا کیا تھا، یعنی مطلب تم ہی رہ گئی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اپنے کام کے لیے اور بھائی تمہارا دل پلٹ دیا، ٹھیک ہے، تو کیا تم ہی تھی اور کوئی نہیں دکھا اللہ تعالیٰ کو، تم ہی تھی بس، مطلب وہ آپ کو ایک حقیر سا محسوس کرانے کے لیے کہ آپ جو کام کر رہی ہیں اس سے رک جائیں۔ اس طرح رسول اللہ کے ساتھ بھی یہ ہوتا تھا، ان کو بالکل ڈاؤن کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے کہ بس تم ہی رہ گئے تھے جس کو رسول بنا کے بھیجا جاتا، بڑا دیکھو ان کو رسول بنا کے بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی باتیں کرتے تاکہ وہ ڈیموٹیویٹ ہو جائیں۔ وسوف اور ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے، حین جس وقت یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، من کے کون اضل زیادہ بھٹکا ہوا ہے سبیلا راستے کے اعتبار سے، یعنی جو یہ اچھا اچھا یہ میں نے جو ہے آیت ہاں یہ میں نے ایک آیت آیت کم، رہ گئی۔ ہاں ہاں ایک، یہ ہاں آیت جی، ادھوری یہ رہ گئی ہے، 1 منٹ رک جائے، ہم، یہ ادھوری رہ گئی ہے۔ وہ سو رپورٹنگ چل رہی ہے وہ ان کا آدھا بے شک وعدہ وہ قریب تھا، لیضلنا کہ وہ بھٹکا دیتا ہمیں، عن آلہتنا ہمارے الہوں سے، لولا اگر نہ ہوتی ان یہ بات کے صبر نہ صبر کرتے ہم علیہا اس پر، ٹھیک ہے، یعنی باتیں بناتے کہ اچھا ہوا ہم نے اس کی بات نہیں مان رہے، نہیں تو کیا ہوتا یہ ہمیں ہمارے ہی الہوں سے پھیر دیتا،
اور اگر ہم نے صبر نہیں کیا ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑے ہی استقامت کے ساتھ صبر نہ کا استعمال کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو جمائے رکھا اپنے دین کے اوپر، وسوف اور ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے، حین جس وقت یرون وہ دیکھیں گے العذاب عذاب، من کے کون اضلوا زیادہ بھٹکا ہوا ہے سبیلا راستے کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ عذاب دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون بھٹکا ہوا ہے، یا خود ہیں پھٹکے ہوئے یا پیغمبر جو حق کے بعد لائے تھے، جیسے ہی عذاب دیکھیں گے انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جو یہ اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں اسمارٹ کہ ہم اس کے راستے پہ نہیں چل رہے ہیں، پیروی نہیں کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم سیف ہیں، ہم بچ گئے، ہم نے اپنے الہوں کو پکڑ کے رکھا، تو یہ بات عذاب دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ بھٹکے ہوئے تھے یا تم بھٹکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ خیر آج کی آیت یہیں تک انشاءاللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔